میں اپنی جگہ گمسم بیٹھی تھی، وہ اپنی جگہ چپ تھا۔ ایک پہاڑ تھا جو ہمارے سر پر آن گرا تھا۔ نکاح کے نام پہ ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں پتھر کے ہو چکے ہیں۔ چچا کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر ہم مجبور ہوئے تھے۔ نکاح کے وقت بھی وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میری تائی اماں بھی بالکل کسی پتھر کی طرح بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ نکاح ہونے کے بعد تائی اماں اٹھیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے اٹھا کے ریحان کے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے زندگی کے اس دوراہے پہ لا کے روہیل نے کھڑا کر دیا تھا۔ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ابھی تک میرے اور ریحان کے بیچ بڑا خوبصورت سا رشتہ تھا، بہن بھائی کا، دیور بھابھی کا، ایک اچھے دوست کا، ایک ساتھ دینے والے دوست کا۔ لیکن اس شخص کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ کسی اور سے محبت کرتا تھا وہ، مجھے نہیں اپنا سکتا تھا اور اپنانا چاہیے بھی نہیں تھا۔ میں اس کے سر پہ بوجھ بن کے مسلط نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں لکھا تھا۔ میری دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، لیکن میری زندگی ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئی تھی۔ میری بھی عام عورتوں جیسی خواہشات تھیں، ایک شوہر ہو، محبت کرنے والا ہو، کم کرے زیادہ کرے پر محبت تو کرے، عزت کرے۔ لیکن روہیل نے تو جیسے میرا سب بھروسہ ہی ختم کر دیا تھا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو کبھی بھی ریحان سے شادی نہ کرتی۔ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑی خاموشی سے وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، نظریں میں بھی چرا رہی تھی۔ ایک عجیب کام ہو چکا تھا جو کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا، جس نے ہمیں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو مجھے غم سے بچانے کے لیے ہنسا دیا کرتا تھا، مجھ سے بات کر کے ساری پریشانیاں دور کر دیتا تھا، مجھے ہر بات پہ تسلی دے دیتا تھا۔ اب تو شاید وہ بھی مجھ سے نفرت کرے گا۔ میری وجہ سے اس کی محبت اس سے چھن گئی۔ وہ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھا، سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے بھی ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ شادی تھوڑی نہ تھی، بس ایک مجبوری کا رشتہ تھا۔ چپ چاپ وہ زمین کی طرف دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پھر رونے لگا۔ پہلی بار میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا، اچھا نہیں کیا روہیل بھائی نے، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، گناہ لگ رہا ہے یہ سب کچھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں بیڈ سے اٹھ گئی، تھوڑے فاصلے پہ رک کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، لیکن وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا، تم میری فکر مت کرو، میں کبھی بھی خود کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کروں گی۔ تم نے بس اپنا نام دے دیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو، میں خود اس سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میری بات سن کے وہ چپ سا ہوا۔ میں نے کہا، ریحان، میں نے بھی کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا اور نہ سوچ سکتی ہوں۔ بخدا اگر میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہوتا تو میں یہ نکاح بھی نہ کرتی۔ یہ نکاح تمہاری اور میری مجبوری ہے، لیکن بے فکر رہو، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں دوں گی۔ جس سے محبت کرتے ہو اس سے شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کبھی بھی، اور میں چچا چچی سے بھی خود بات کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ کہنے لگا، کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے گھر والے کبھی اپنی بیٹی کو میری دوسری بیوی بنانا برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں جا کے بات کروں گی، کہوں گی کہ ہمارا یہ مجبوری کا رشتہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہنے لگا، نہیں مانیں گے وہ۔ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، آپ بیڈ پہ سو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، کاش میں مر جاتی، تمہاری زندگی میں اتنی بڑی مشکل بن کے کبھی نہ آتی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھ دیا۔ میں اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ پھر کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ نہ اس کی آنکھوں میں نیند ہے نہ میری آنکھوں میں۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ میں اس لڑکی سے بات کروں گی، اس سے کہوں گی کہ میں اس کی اور ریحان کی زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں دوں گی۔ مجھے بس ایک چھت کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، جو مجھے کسی اور سے مل نہیں رہا تھا۔ اپنی دونوں بہنوں کے گھر نہیں جا سکتی تھی، ورنہ
میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی زندگی داؤ پہ لگ جاتی۔ صبح اٹھی تو وہ اپنے آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، آنکھیں متورم سی تھیں، شاید وہ رات بھر روتا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی، اس کے لیے ناشتہ تیار کیا، لیکن وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ میری چاچی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ ایک مجرم سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ریحان کے ساتھ زیادتی میں نے کر دی ہو۔ 8 دن ہو گئے تھے، میں نے اسے نہ بات کرتے دیکھا تھا نہ مسکراتے، جبکہ وہ تو اتنا باتونی تھا، چپ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تو اسے اکثر کہتی تھی کہ جس دن تمہیں چپ رہنا پڑے گا اس دن کیا کرو گے؟ کہنے لگتا تھا ہو ہی نہیں سکتا یہ سب، میں اور چپ 2 مختلف باتیں ہیں۔ ہر وقت ہنستا رہتا تھا، ہنساتا رہتا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اس کی ہنسی چھین لی۔ 8 دنوں میں یہ ضرور ہوا تھا کہ میں اس کے آفس کے کپڑے نکال کے رکھ دیتی تھی، وہ خاموشی سے پہن لیتا تھا۔ ناشتہ بنا دیتی تھی تو چپ چاپ کر کے چلا جاتا تھا، واپس آتا تھا، کھانا کھاتا تھا، کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ سے لگا رہتا تھا۔ جب گھر کے سارے کام کر کے میں کمرے میں آتی تھی تو مجھے دیکھتے ہی اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ لیٹ جاتا تھا۔ ہمارے بیچ ایک لفظ کی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں رات کو کچن صاف کر کے جب کمرے میں آئی تو ابھی بھی وہ صوفے پہ لیٹ ہی رہا تھا۔ میں نے کہا ریحان مجھے معاف کر دو۔ اس کا یوں چپ چپ رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگا کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا میری وجہ سے تمہاری زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئیں، تم تو ہر وقت ہنستے تھے، مسکراتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن میری وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کا قصور نہیں ہے، قصور روہیل بھائی کا ہے، اور میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنی خواہشات کی خاطر انہوں نے نہ میرے ساتھ اچھا کیا نہ آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا ہاں لیکن تمہاری محبت میری وجہ سے چھن گئی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے تکیے کو صوفے پہ چھوڑ کے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ؟ میں نے کہا تو ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا رویا مت کریں، مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا آپ تمہارا قصوروار لگتا ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ایسا سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کے وہ واپس اپنے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ کچھ دن بعد وہ آفس سے واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے واپس آ کے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ رات کو جب میں فارغ ہو کر کمرے میں آئی، کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا ریحان کیا بات ہے؟ وہ ابھی بھی چپ تھا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، کہنے لگا اس کی منگنی ہو گئی۔ یہ سن کر میں سانس لینا بھول گئی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا، کہنے لگا اس نے مجھے چھوڑ دیا، بہت محبت کی تھی میں نے اس سے۔ میں نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ، میں اس کی منت سماجت کروں گی۔ بڑی مشکل سے شاید اس نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کیا، اپنے آنسو صاف کر کے مجھ سے کہنے لگا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں جانے کی اور اس کی منت سماجت کرنے کی۔ میں نے کہا مجھے اس سے ایک بار بات تو کر لینے دو، شاید کوئی حل نکل آئے، میں اسے کہہ دوں گی کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ اگر میں اس لڑکی کا پتہ جانتی ہوتی تو ضرور چلی جاتی۔ میں نے تو آج تک نہ اسے دیکھا تھا نہ کچھ اور اس کے بارے میں جانتی تھی کہ اس کے گھر چلی جاتی۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہونے لگا۔ ایک ہنستے کھیلتے خوشیوں سے بھرپور لڑکے کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ بھی میری وجہ سے۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، کبھی اس نے میرے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، نہ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا تھا۔ اسی لیے شاید ہمارے بیچ ابھی بھی فاصلہ برقرار تھا۔ اس بات کو اب 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ 2 مہینوں میں نے اس کا ساتھ بھی بہت دیا تھا، کافی حد تک وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ایک بار میں اس کی الماری صاف کر رہی تھی تو
مجھے اس لڑکی کی تصویر نظر آئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ پھر سے مجھے ایک تکلیف اور دکھ کا احساس ہونے لگا کہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچا ہوگا اس لڑکی کے بارے میں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا، مجھ سے کہنے لگا یہ دیکھیں۔ میں نے فوراً سے وہ تصویر اپنے پیچھے چھپا لی۔ کہنے لگا پیچھے کیا چھپا رہی ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میرے پاس ایسا کیا ہے جو تم سے چھپاؤں گی؟ کہنے لگا دکھائیں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ میں نے کہا ریحان کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہاتھ آگے کیا اس میں اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو ایک دم سے چپ سا ہو گیا۔ میں نے ریحان کے ہاتھ سے وہ تصویر پکڑ لی اور اس سے کہنے لگی کہ میں تمہاری الماری صاف کر رہی تھی تو یہ مجھے اس میں سے ملی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ کہنے لگا کس بات کے لیے سوری؟ میں نے کہا آئندہ میں تصویر نہیں لوں گی، یہاں پڑی تھی تو اچانک ہاتھ میں آ گئی تو میں دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب اس تصویر کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے وہ تصویر میرے سامنے پھاڑ دی۔ پھر مجھے کہنے لگا باہر چلیں۔ میں نے کہا باہر کہاں؟ کہنے لگا گھر سے باہر، کہیں باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ آپ سے بات کر رہا ہوں، چلو باہر چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ریحان آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے اس کی تصویر دیکھ کے تمہیں دکھ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کم آن یار، ساری زندگی اب اسے روگ تھوڑی نہ بنا کے رکھوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوئی تھی لیکن نصیب نہیں ملے، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہ صرف میرے ساتھ تو نہیں ہوا، باقی اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سب مر نہیں جاتے۔ اس کے لہجے میں سختی سی آ گئی۔ وہ کہنے لگا آپ نے چلنا ہے یا نہیں؟ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی گئی۔ وہ ویسے باتیں کرنے لگا جیسے پہلے کرتا تھا۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ یوں نہ دیکھا کریں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تمہیں دیکھ رہی ہوں، وہ تمہیں پہلے کبھی اس طرح سے دیکھا نہیں میں نے۔ کہنے لگا شاید میرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے یا میں کارٹون لگ رہا ہوں جو آپ نے کبھی میری طرف دیکھا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا پہلے ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے تو لگتا تھا سب کچھ دل سے کر رہے ہو، لیکن آج ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بناوٹی چہرہ ہے اور زبردستی کی ہنسی ہے۔ کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط لگ رہا ہے۔ پھر آئس کریم کھانے لگا۔ وہ چپ سا ہو گیا، آئس کریم کے اندر چمچ مارے جا رہا تھا۔ پھر بنا مجھے دیکھ کے کہنے لگا مجھے زیادہ جاننے کی کوشش مت کیا کریں، کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ کسی کو جاننا مشکل میں ڈال دیتا ہے اور میں آسانی چاہتا ہوں۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا آئس کریم بہت مزے کی ہے، جلدی سے ختم کریں ورنہ پگھل جائے گی۔ میں آئس کریم کھانے لگی۔ اب وہ ویسا ہی رہنے لگا تھا، اسی طرح رہتا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے کھوکھلا پن ہے اس کے اندر، شاید خود کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بھی تھا لیکن اب وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک بار شام کے وقت وہ آفس سے آیا تو تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا رات کا کھانا بنا رہی ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا پکوڑے بنا دے، بارش میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تم فریش ہو جاؤ، میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا فریش ہی ہوں، مجھے کیا ہوا؟ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا امی اور ابا نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا تمہاری خالہ کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا یعنی آپ اکیلی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا واپس کب آئیں گے؟ میں نے کہا پہلے تو کہہ رہے تھے کہ شام تک آ جائیں گے، لیکن بارش دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ ہو رہی ہے، شاید کچھ لیٹ ہو جائے، بارش رکنے کا تو انتظار کریں گے۔ کہنے لگا اچھا ایک منٹ۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور چچی کو فون کیا۔ کہنے لگا اماں بارش اتنی تیز ہے، ایسا کریں آج رات آپ خالہ کے گھر ہی رک جائیں، پتہ نہیں بارش کب رکے گی، اور اب تو راستے بھی سارے پانی سے بھر جائیں گے، اور پانی میں ابا موٹر سائیکل بڑی مشکل سے چلائیں گے، ایسے خام خواہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا کل صبح آئیں گے۔ میں نے کہا اچھا کیا منع کر دیا تم نے انہیں،
ورنہ بارش میں ایسے ہی پریشان ہو جاتے۔ میں کھانا بنا چکی تھی، اس لیے پکوڑے بنانے کے لیے پیاز، آلو، ہری مرچیں وغیرہ شیلف پہ رکھنے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا اچھی لگ رہی ہیں، پھر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہوں، یہ تو میں جانتی ہوں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں تمہارے لیے پکوڑے جو بنا رہی ہوں تو اچھی تو لگوں گی نا، جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ۔ کہنے لگا بارش میں نہانے کا جی نہیں چاہتا آپ کا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا تو تم نہا لو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ کہنے لگا اکیلے مزہ نہیں آتا۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں کیا تھا، میں گھبرا سی گئی۔ وہ میرے قریب آ گیا، پھر میرے ہاتھ سے چھری پکڑ کے شیلف پہ رکھ دی، پھر پیاز پکڑا، وہ بھی شیلف پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا چلو آؤ اکٹھے نہاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے پہلی بار میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میری کلائی پکڑ کے مجھے کچن سے باہر لے آیا۔ میں نے کہا ریحان پلیز، مجھے نہانا اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے نا، میری خاطر پلیز تھوڑا سا نہا لینا۔ زبردستی وہ مجھے باہر صحن میں لے گیا، جہاں تیز برستی بارش کے بیچ میں لا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں اسے بار بار کہہ رہی تھی مجھے بارش اچھی نہیں لگتی۔ یہ نہیں تھا کہ میں کبھی بارش میں نہائی نہیں تھی۔ کراچی میں جب بھی بارش ہوتی تھی تو میں بارش میں اس وقت تک نہاتی رہتی تھی جب تک بارش رک نہیں جاتی تھی۔ امی لاکھ منع کرتی کہ ہادیہ کیا کر رہی ہو، بھیگ جاؤ گی، بیمار ہو جاؤ گی، لیکن میں نہیں سنتی تھی۔ بارش میں ہاتھ پھیلائے گول گول گھومتی رہتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ لیکن جو حادثے زندگی میں گزرے تھے، انہوں نے تو جیسے میری ساری خوشیوں کو نظر لگا دی تھی۔ اب اندھیرا بھی ہلکا ہلکا چھانے لگا تھا۔ میں اپنی کلائی ریحان سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ تو چھوڑو، بس میں نے نہا لیا اب۔ کہنے لگا ابھی نہیں۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا پتہ ہے میں بارش کا دیوانہ ہوں، بارش ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بس جشن منانا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ میں نے کہا ہاں، میں بھی نہاتی تھی جب بہت بارش ہوتی تھی تو امی بہت ڈانٹتی تھی۔ کہنے لگا پھر آج کیوں انکار کر رہی ہیں؟ میں نے کہا بس وقت بہت آگے گزر گیا ہے، اب یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ بار بار میں اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ کلائی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ بارش میں ہم دونوں بھیگ چکے تھے، اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن اس کا یوں میری کلائی کو پکڑے رکھنا برا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ریحان پلیز چھوڑو اب، بس بہت ہے، لائٹ بھی جا چکی ہے، اندھیرا بھی چڑھ رہا ہے۔ بار بار وہ بس میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بے حد نروس تھی۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی خوبصورت بھی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ متذبذب سی ہوئی۔ میں نے کہا ریحان بس کرو، مجھے اور نہیں نہانا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے بال اتنے لمبے حسین ہیں۔ میرے سر پہ سے دوپٹہ اتار کر وہ میری بیک پہ آ کے میرے بالوں کی چٹیاں کھولنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پلیز ریحان نہ کرو یہ سب۔ کہنے لگا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بارش میں آپ اور بھی زیادہ حسین لگتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا، میں بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ میرے بال کھول رہا تھا، میں اس کا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز بہت ہو گیا، چھوڑو مجھے۔ پہلی بار مجھے اس سے خوف سا آنے لگا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے کھینچ کے اپنے بے حد قریب کیا، اپنے حصار میں لے لیا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے کہا چھوڑو۔ کہنے لگا کیوں، اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا ہاں نہیں لگ رہا اچھا، تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں نے تمہیں ہمیشہ دوست ہی سمجھا ہے۔ تم جانتے ہو جو کچھ ہوا وہ ایک دم سے اس نے مجھے خود سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا بس بھی کر دو، کب تک انہی باتوں کو اپنے دماغ میں اور دل میں بٹھا کے رکھو گی؟ میں نے بھی تو نکال دیا نا رومیسا کو اپنی زندگی سے، اپنے دل سے۔ تم ابھی تک وہیں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی؟ اور میں نے اپنی زندگی سے اپنے ماضی کی ہر چیز کو کھرونچ کے پھینک دیا ہے،
صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہیں خوشیاں دے سکوں۔ تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں بھول پا رہی ہو روہیل کو؟ بڑے سخت لہجے میں اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ تو کہنے لگا تو ٹھیک ہے، پھر مجھ سے محبت کرو۔ یہ کہہ کے وہ مجھے پھر سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی روہیل آیا تھا۔ میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میں کسی رومیسا کو جانتا تھا۔ پلیز۔ برستی بارش میں وہ شاید بے خود سا ہونے لگا تھا۔ میں نے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، لیکن مجھے سردی لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کانپ کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا سردی لگ رہی ہے۔ یہ سن کے وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا، کمرے میں لے کے آیا، پھر ایک شاپنگ بیگ اس نے میری طرف بڑھایا۔ کہنے لگا اس کو پہن کے جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں یہ خاص طور پہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیگ پکڑ کے میں نے کھولا تو اس میں کافی خوبصورت سا جوڑا تھا۔ میں اسے پہن کے تیار ہو گئی، وہ بھی اپنے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ میں بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے نظریں چرا لیں، پھر اس نے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا۔ میں اسے دیکھنے لگی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تمہارا حق مہر۔ میں نے امی سے پوچھا تھا تمہاری میری عمر میں اتنا فرق نہیں ہے، شاید 2-4 مہینے ہی میں تم سے بڑا ہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ پھر میں تمہیں آپ کیوں کہتا ہوں، آپ کہنے سے بہت تکلف ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ میں کوئی تکلف کا رشتہ ہو۔ سیلری ابھی ملی نہیں ہے، اس لیے رونمائی کا تحفہ اگلے مہینے دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تم سے مانگا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن دینا تو ہے نا، ویسے بھی میں بہت امیر آدمی نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہاں لیکن میرے لیے تم بہت خاص ہو۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، انسان کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میری بات سن کے مسکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بیچ سب فاصلے ختم ہو جاتے، باہر کی ڈور بیل بجی۔ ریحان کہنے لگا مجھے لگتا ہے ابا کو چین نہیں آیا ہوگا، انہیں نیند بس اپنے گھر میں اپنے بیڈ پہ اپنے کمرے میں ہی آتی ہے۔ مجھے کہنے لگا تم یہیں بیٹھو، میں دروازہ کھول کے آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی، لیکن کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں آیا تو مجھے باہر آنا پڑا۔ لیکن جیسے ہی میں لاؤنج میں آئی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ سامنے روہیل کھڑا تھا، اپنا سامان لیے، بارش میں بھیگا ہوا، مجھے دیکھ کے اپنی نظریں چرا گیا۔ ریحان بھی گم سم کھڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے شاید میری زندگی میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا لیکن شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ ریحان کہنے لگا بھائی آپ اپنے کمرے میں جائیں، امی ابا تو صبح آئیں گے۔ وہ اپنا بیگ لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں ابھی بھی وہیں کھڑی تھی کسی بت کی طرح، جب ریحان میرے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ کہنے لگا تم باہر کیوں آئی؟ میں نے کہا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا کمرے میں چلو۔ میں رونے لگی۔ ریحان نے مجھے کمرے میں لے جا کے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ میری زندگی برباد کرنے کے بعد یہ واپس لوٹ کر کیوں آیا ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ سنا تھا کہ میں روہیل کی امانت ہوں۔ ساری زندگی میں نے اس شخص کے خواب دیکھے تھے، اسے محبت کی تھی، اسے ٹوٹ کے چاہا تھا۔ آسان نہیں ہوتا ایسے شخص کو اپنے سامنے دیکھنا جسے آپ نے ٹوٹ کے چاہا ہو اور وہ آپ کو توڑ کے چلا جائے۔ میں روئے جا رہی تھی، ریحان صرف میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اسے یہاں سے باہر نکالو۔ ریحان کہنے لگا امی ابا آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کے اس نے تکیہ اٹھایا، صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں اسے دیکھ کے حیران تھی، ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ مجھ سے کچھ اور ہی باتیں کر رہا تھا، تو اب اتنا دور کیوں ہو گیا تھا؟ صوفے پہ جا کے کیوں لیٹ گیا تھا؟ میں نے اپنے کپڑے تک چینج نہیں کیے اور آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا، ایک روہیل کا واپس آنا، دوسرا ریحان کا مجھ سے پیچھے ہو جانا، ایسے سوچ کے مجھے رونا آ ہی جا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے سو چکا تھا، لیکن میرا دل وہ اپنے لیے جس طرح سے دھڑکا چکا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بس یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خاموشی سے کیوں لیٹ گیا، کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی، جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ نہانے جا چکا تھا۔
میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، آج ویسے بھی چھٹی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو ایک نظر ڈال کے مجھ پہ کہنے لگا، جلدی سے ناشتہ بنائے، امی ابا بھی آنے والے ہوں گے۔ میں اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ روہیل بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ اس وقت ریحان کمرے میں تھا، میں اکیلی کچن میں تھی۔ جب روہیل کچن میں آ گیا، کہنے لگا میرے لیے ناشتہ بن سکتا ہے؟ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کچن کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رخ بدل لیا۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگا جس لڑکی سے میں نے شادی کی اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے اور میں یہ سب چیزیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہماری ڈیورس ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں۔ روہیل کہنے لگا میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے ریحان کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا ریحان کو کیوں بلا رہی ہو؟ اس وقت تک ریحان کچن میں آ چکا تھا۔ میں نے کہا ان سے کہو یہاں سے چلے جائیں۔ ریحان کہنے لگا روہیل بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں صرف ہادیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہوا ہے۔ ریحان کہنے لگا باہر نکلیں یہاں سے، آئندہ ہادیہ کے پاس مت آئیے گا۔ روہیل کہنے لگا تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو اور تم ہوتے کون ہو ہادیہ پہ حق جتانے والے؟ ریحان کہنے لگا اس کا شوہر ہوں میں۔ یہ سن کر روہیل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ کچھ دیر وہ ہم دونوں کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر کچن سے باہر چلا گیا۔ ریحان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ان سے کہو میرے سامنے مت آیا کریں، میں روئے جا رہی تھی۔ ریحان نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا امی ابا راستے میں ہیں، وہ آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا چلو اب کمرے میں آ کے بیٹھو۔ ناشتہ میں بنا چکی تھی، بس چائے ہی رہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پہ بٹھا کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چائے بھی بنا کے لے کے آیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ریحان ہے جو لاپرواہ سا ہوا کرتا تھا۔ مجھے کہنے لگا ناشتہ کرو۔ میں نے کہا ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بالکل میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈر رہی ہو؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے ناشتہ کروایا۔ کچھ ہی دیر میں چچی بھی آ گئی تو باہر سے شور کی آواز سن کے وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ چچا چچی روہیل سے کہہ رہے تھے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائے، ان کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں کیوں اپنے گھر سے باہر جانے لگا؟ اور آپ نے یہ سب کیا کیا ہے؟ آپ نے ریحان کی شادی ہادیہ سے کروا دی۔ چچا کہنے لگے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو طلاق دے دی تھی نا، اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی اسی انگریز میم کے پاس چلے جاؤ نا، تمہیں پیسہ چاہیے تھا وہ تمہیں انگریزن دے رہی تھی نا، یہاں کیا کرنے آئے ہو اب؟ کہنے لگا مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ چچا کہنے لگے تمہارے غلطی کے احساس کو اب میں کیا کروں؟ تم نے تو میری بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ارے ایک بار نہیں سوچا کہ بنا ماں باپ کی وہ یتیم بچی جائے گی کہاں؟ 1 منٹ سے پہلے تم نے طلاق دے دی، اب کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ روہیل کہنے لگا معافی مانگ رہا ہوں نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بہت بڑی غلطی، میں یہیں پہ جاب کروں گا اب اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن میرے چچا نہیں مان رہے تھے، البتہ چچی ماں تھیں اس لیے رونے لگی، کہنے لگی وہ معافی مانگ تو رہا ہے، پھر ہادیہ کی شادی آپ نے کر تو دی ہے ریحان کے ساتھ، اب میرے بیٹے کو تو یوں بے گھر نہ کریں۔ یہ کہہ کے چچی رونے لگی، پھر چچا خاموش ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ ریحان نے کوئی بات کیوں نہیں کی۔ وہ کمرے میں آیا اور صوفے پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جس میں روہیل ہو۔ کہنے لگا کیا کروں میں، میری اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ تمہیں الگ گھر میں رکھ سکوں۔ امی رونے لگ گئی ہیں، بیٹے کی محبت ان کے دل میں جاگ گئی ہے اور میں وہاں پہ نہ کچھ بول سکتا ہوں نہ ابا کو کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا کروں، کیسے کروں؟
ایک ماں سے کہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس نہ رکھے۔ میں نے کہا میں جاب کر لوں گی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم پہ اعتبار ہے، لیکن تم ایک عورت نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ بے بسی سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہنے لگا محبت میں مرد اور عورت کو نہیں دیکھا جاتا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، نہ میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں، لیکن تمہاری زندگی میں آنے کے بعد میں نے اپنی محبت کو اپنے دل سے کھرونچ کے نکال پھینکا تھا۔ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن تم شاید ایسا کرنا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے تمہیں۔ ارے وہ رہتا ہے تو رہنے دو نا، تمہیں کیا تکلیف ہے اس کے رہنے سے؟ میں نے کہا اور اگر رمیسا ایسے اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ تمہارے سامنے چلتے پھرتے ہنستے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ نظر آئے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ ریحان میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاید مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی اسے۔ اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ میں نے کہا میرے خیال سے میری تکلیف کو تم اب سمجھ سکتے ہو، فیصلہ میں تم پہ چھوڑتی ہوں۔ چند روز بعد کھانے کے ٹیبل پہ ریحان نے چچا سے یہ بات کی کہ وہ گھر کے اوپر ایک کمرہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ سن کے چچی بھی حیران ہو کے دیکھ رہی تھیں، روہیل بھی۔ پھر چچی کہنے لگی کیوں اوپر کمرہ کیوں بنوانا ہے تم نے؟ تو ریحان کہنے لگا روہیل بھائی اگر یہاں رہیں گے تو میں نہیں رہوں گا، اور میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کرائے کا گھر لے سکوں، اس لیے میں اوپر ایک کمرہ بنواؤں گا، چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم۔ ہادیہ اور میں اوپر رہا کریں گے۔ تو روہیل اور چچی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چچا کہنے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کل ہی کمرے کی تعمیر شروع کروا دیتا ہوں۔ ایک ہفتے میں کمرہ بن چکا تھا، چھوٹا سا کچن بھی تھا۔ میں اوپر کے پورشن میں جا کے شفٹ ہو گئی، باقی پوری چھت تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکلات نہیں آئیں، لیکن پھر میں نے بھی جاب شروع کر دی۔ ہم نے مل کے اوپر کا پورا پورشن بنوا لیا۔ چچی نے روہیل کی شادی کر دی، لیکن ابھی بھی اس کا وہی حال تھا۔ 4 مہینے بعد اس کی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، آوازیں اوپر تک آتی تھیں، لیکن میں ریحان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے میرے لیے ایک اچھے شخص کو چنا تھا۔ جیسے ہی اوپر کا پورا پورشن تیار ہو گیا، اس کی بھی ترقی ہو گئی، تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اب جاب چھوڑ دوں۔ اب جب وہ گھر آتا تو میری ساری بوریت دور ہو جاتی تھی۔ اتنی باتیں کرتا تھا، آج آفس میں یہ ہوا، آج وہ ہوا، فلاں لڑکی نے میری تعریف کی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں کہتی کہ پھر تم نے اسے بتایا نہیں؟ تو اپنی ایک آنکھ ونک کر کے کہتا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی رک جاؤ نا یار، کچھ دن بعد بتا دوں گا۔ میں اسے گھور کے دیکھتی تو ہنسنے لگتا، پھر کہتا بتا دیا تھا میں نے پاگل لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے میرے بال بکھیر کے رکھ دیتا، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیتا، کہتا ایک تو تم لڑکیوں میں جیلسی بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم مردوں میں نہیں ہوتی؟ کہنے لگا ہماری بات اور ہے، ہم مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت بھی تو ہے۔ میں نے کہا ریحان سدھر جاؤ۔ میری بات پہ ہنسنے لگتا، کہنے لگتا تمہیں پتہ ہے اب رومیسا مجھے یاد بھی نہیں آتی، تم نے مجھے اتنی محبت دی ہے، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس ایسے ہی تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب کہتا ہوں۔ میرے منہ سے لڑکی کا نام سن کے یہ جو تمہارے چہرے پہ خطرناک قسم کے تاثرات آتے ہیں نا، یہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ہماری زندگی میں ہمارا بیٹا بھی شامل ہو گیا۔ اب تو مجھے روہیل کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ تیسری لڑکی کو بھی وہ طلاق دے چکا تھا، پہلے مجھے دی، پھر اٹلی میں شادی کرنے والی اس انگریز میم کو، اور اب اس تیسری لڑکی کو۔ ایسے مرد کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ کی دی ہوئی چیز پر شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ جو خود کو سب سے بہتر اور انوکھا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہیں اور سامنے والا ہمیشہ حقیر ہے، لیکن ریحان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ کبھی کبھی قسمت میں اچانک سے ہو جانے والے فیصلے ہمیں دیکھنے میں غلط لگتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے بہتر تھے۔